بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ ارچوبی سورہ زمر رکوع 4 آیات نمبر 37 تا 41۔ آیات مذکورہ میں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ اور کفار مشرکین منافقین کی حماقت، ضلالت، سفاہت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ناصریت کامل و مکمل ہے اور بندہ کی صلاحیت منصوریت بھی کامل ہے، اور تیسری بات تمام جھوٹے معبودوں کا قدرت و نصرت سے عاجز ہونا بھی ظاہر ہے، واضح ہے۔ ان تمام تر حقائق کے باوجود عاجز، لاچار، بیکار جھوٹے معبودوں سے ڈرانا دھمکانا حماقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور نصرت کو کئی دفعہ یہ لوگ تسلیم کر چکے ہیں، تو کیا ان بدبختوں کو معلوم نہیں ہے کہ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام؟ اور اگر ان بدبختوں سے پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کس نے کی ہے، کس نے پیدا کی ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھلا جب تم اللہ کی تخلیق کو منفرد مانتے ہو، جانتے ہو، تو یہ بتلاؤ کہ اللہ کے بغیر جن معبودوں کو تم مسجود معبود بناتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اگر اللہ رب العالمین مجھے تکلیف کا ارادہ فرما دے تو کیا یہ معبودان باطلہ اللہ کے دی ہوئے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ الہن کاشفات ضرہ، یا اللہ رب العالمین مجھ پر عنایت، فضل و کرم فرما دے تو کیا یہ معبودان باطلہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عنایت کو، رحمت کو دور کر سکتے ہیں؟ ہل ہن ممسکات رحمتہ۔ جب دلائل و شواہد سے اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت ثابت ہو چکی ہے تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ توکل کرنے والے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، اور میں بھی اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، اور تمہارے حسد، بغض، عناد کا کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور چونکہ یہ بات ہے دلائل توحید، دلائل رسالت، بعث بعد الموت، اعجاز القرآن، یہ تمام تر حقائق کا بار بار تذکرہ ہو چکا ہے۔ ان بدبختوں کو، کفار مشرکین منافقین کے سامنے ان سب چیزوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن ان تمام تر شواہد و دلائل کے باوجود یہ لوگ اپنے باطل غلط خیالات پر جمے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، بطور آخری جواب تعلیم یہ دی کہ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر کام رہو، اپنی دلالت، سفاہت، حماقت پر جمے رہو، اور میں اپنی جگہ پر کام کرنے والا ہوں۔ تمہارے باطل عقائد و نظریات کو میں تسلیم نہیں کرتا، تم اس کو چھوڑتے نہیں ہو، تو میں کس طریقے سے اپنے صحیح عقائد و نظریات کو چھوڑ دوں؟ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ بھلا وہ شخص کون ہے جس پر دنیا میں ایسا عذاب آ چکا ہے، ایسا عذاب جس نے اس کو رسوا کر دیا ہے، مرنے کے بعد پھر اس پر عذاب دائم، ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ وَيَنزِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، عذاب دائم۔
چنانچہ دنیا میں ہی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں وہ صنادید عرب جو تھے، سرداران مکہ تھے، کتنی ذلیل ہوئی، کتنے رسوا ہوئے، نشان عبرت بن گئی۔ اور آیت نمبر 41 میں خلق خدا کے ساتھ شفقت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو لنفع الناس ہے، لوگوں کے نفع کے واسطے ہے، سچے دینے حق دین کے ساتھ نازل کیا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی فمن اہتدی فلنفسہ، جو شخص راہ راست پر آئے گا تو اپنے نفع کے واسطے آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا، گمراہ رہے گا، تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا۔ رشد و ہدایت میں ہر شخص کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر مسلط نہیں ہے، آپ ان بدبختوں کا ذمہ دار نہیں ہے، ما انت علیہم بمسیطر۔ ان بدبختوں کی ضلالت صفاحت کے حوالے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بحث پرس نہیں ہوگی، لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گمراہوں کی گمراہی پر آپ مغموم نہ ہوں، دین کی سربلندی کے حوالے سے آپ اپنا جدوجہد جاری رکھیں۔ امت کو بھی تعلیم ہے کہ دین کی اعلاء کلمت اللہ کے حوالے سے دین کی جدوجہد، کوشش، دعوت و تبلیغ اور تمام شعبوں پر آپ کام جاری رکھیں۔ جس کے مقدر میں ہدایت ہوئی وہ ہدایت قبول کرے گا، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوئی آپ اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ ایک پیغمبر کا کام، ایک داعی کا کام، اور امتیوں میں سے بھی ہر امتی کا کام ہے دین کے لیے جدوجہد کرنا، نتیجہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بعزیز، اے بغالب، غالب، ذی انتقام، انتقام لینے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ قل افرأیتم، پس کیا تم نے دیکھا ہے، ما تدعون، ان کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ میرے لیے، بدر، تکلیف دینے کا، ہل ہن کاشفات، تو کیا وہ دور کرنے والے ہے در ہی، اس تکلیف کو، او ارادنی، یا وہ چاہے میرے لیے، برحمت، کوئی مہربانی، ہل ہن ممسکات رحمتِ، تو کیا وہ روکنے والا ہے اس کے مہربانی کو۔ قل کہہ دیجئے، حسبی اللہ، کافی ہے اللہ مجھے، علیہ اسی پر، یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ قل کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، تم کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوں گے، من یأتیہ، کہ کس پر آتا ہے، عذاب، عذاب، یخزیہ، کہ رسوا کر دے اس کو، ویحل، وینزل، اترتا ہے علیہ اس پر، عذاب مقیم، عذاب دائم، دائمی عذاب۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کی ہے، علیک، آپ پر، الکتاب، یہ کتاب، للناس، لنفع الناس، لوگوں کے فائدے کے واسطے، بالحق، حق کے ساتھ، فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت پائی، فلنفسہ، تو وہ اپنے لیے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہ، تو بے شک وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے لیے، وما انت، اور نہیں ہے آپ، علیہم، ان پر، بوکیل، کوئی ذمہ دار۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک و نبیک و رسولک النبی الأمی الکریم، وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔